میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل. جیسا کہ سوشل میڈیا پہ اور جو خبروں میں اس ٹائم جو وائرل ہے ٹرینڈ وہ ہے نرگس پاکستان کی ایک مشہور و معروف ایکٹر اور سٹیج کی دنیا میں بہت بڑا نام. اور کل ان کے شوہر نے بہیمانہ تشدد کیا نرگس پر, اور ان کے بھائی نے نعیم بھٹی نے جو 15 پہ کال کر وہ درخواست دائر کی ڈیفینسی تھانے میں, اور کیوں تشدد کیا, کیا وجہ بنی, یہ ہم پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر کرائم جرنلسٹ شہراز صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر, آپ نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ نرگس پہ بہانہ تشدد ہوا ہے اور ان کی کوئی کرنے والا نہیں, جو انسپیکٹر ہے CIA ماجد بشیر ان کے ہسبینڈ نے کیا ہے. کیا وجہ بنی, کیوں نرگس پہ یہ تشدد ہوا؟ حسن, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نرگس کے گھر سے آ رہا ہوں, اور جس طرح صبح پہلے یہ خبر بریک کی ہم نے کہ نرگس پر تشدد ہوا ہے. نرگس نے جو سب سے پہلے تو مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, ماجد بشیر کے خلاف نامزد مقدمہ درج کیا گیا ہے اور نرگس کی مدعیت میں کیا گیا. اس کا یہ کہنا ہے کہ میں آج صبح نماز فجر کے بعد اپنے گھر پر موجود تھی تو ماجد بشیر جو ہے وہ نشے کی حالت میں گھر پہنچا ہے, اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کرن نامی ایک لڑکی کو میں اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں, جبکہ جتنا بھی تمہارے پاس زیور اور پیسہ پڑا ہے وہ مجھے دے دو, مجھے چاہیے. تو نرگس کا یہ کہنا ہے کہ میرا اسی بات پہ اس سے اختلاف ہوا, اور میرے انکار کرنے پر اس نے مجھے پہلے پسٹل سے بٹ مارنے شروع کر دیے, اس کے بعد مجھے زمین پر گرا کر میری پسلیوں میں بھی اس نے مارنا شروع کر دیا. اور نرگس نے جو پولیس کو بیان دیا ہے اور FIR کے مطابق کہ اس کا جو بھانجا ہے عمر فاروق, وہ بھی موقع پر موجود تھا, اسے بھی دھکا دیا اور مجھے شدید تشدد کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. اور سب سے پہلے نرگس نے اپنے کینیڈا میں مقیم بیٹے کو علی مرتضیٰ کو فون کر کے بتایا, اور اس نے اپنے ماموں کو فون کیا, نعیم بھٹی صاحب کو, ہاں وہ جو لاہور میں ہے. پھر اس نے 15 پر کال کی جب پولیس وہاں پر پہنچی. اب یہ بھی اس میں ٹویسٹ ہے کہ سب سے پہلے نرگس نے ہی یہ کہہ دیا, ماجد بشیر کا بھائی وہ پہلے گھر پہنچا اور اس نے کہا جی معافی مانگنی شروع کر دی اپنی بھابھی سے جو دیور ہے, اور اس نے یہ کہا کہ آپ ماجد کو معاف کر دیں وہ. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح اس کے بھائی اور باپ نے تصدیق کی کہ 20 دن پہلے بھی اس نے تشدد کا نشانہ بنایا ماجد بشیر نے, اور پھر ہم نے صلح کروا دی. لیکن اب ہم مقدمہ درج کروائیں گے, اور مقدمہ بالکل درج کروا دیا. نرگس نے یہ بھی الزام لگایا ہے جو FIR میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں, تو وہ بھی ماجد بشیر جو ہے وہ ہتھیانا چاہ رہا ہے. ہاں, اور نرگس جو ہے وہ اس نے اس بار جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیا ہے, اور جو 354 اور 506B خاص کا جو ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اسد عباس جو SHO ڈیفینس C ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مقدمہ درج کر لیا. اب انچارج انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم ماجد بشیر کو گرفتار بھی کریں گے اور عدالت میں پیش بھی کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ نرگس کے ایسے اسکینڈل تو آپ کو پتہ ہے انسپیکٹروں کے ساتھ بہت زیادہ پہلے بھی آ چکے ہیں, جیسے عابد باکسر ہے, ایک آدھا اور ہے. کیا وجہ ہے کہ باکسر سے پہلے رانا حسیب ایک انسپیکٹر ہیں جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں شاید, تو وہ ان کے ساتھ بھی تعلق رہا. لیکن دیکھیں وہ تعلق اپنی اگر کسی سے شادی کر لی جائے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ماجد بشیر سے اس نے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ شادی کی تھی, سیکنڈ میرج. ہاں جی, سیکنڈ میرج. اور اب ماجد بشیر پر جو نرگس نے الزام لگایا کہ وہ اب ایک اور لڑکی کو وہاں پر, کرن نام کی لڑکی کو وہاں پر لانا چاہتا تھا, جس پہ میں نے اعتراض کیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اب ماجد بشیر پر جو الزام ایک دوسرا لگا وہ یہ کہ یہ جو فارم ہاؤس ہے جس میں ابھی نرگس ایڈن سوسائٹی میں رہائش پذیر ہے, وہ کہتی ہے کہ وہ میرے نام ہے, لیکن یہ بھی ماجد بشیر جو ہے مجھ سے ہتھیانا چاہتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ نرگس کا الزام ہے کہ میں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ ماجد بشیر کو دیے, اور اب بھی وہ پھر دوبارہ مجھ سے نہ صرف مطالبہ کر رہا ہے بلکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جتنا زیور پڑا ہے وہ مجھے دے دو, میں نے کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے. اور جس طرح ہم نے بھی بات کی ہے, لیکن نرگس کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی بری طرح ڈیمیج تھا, اور اسی لیے اس نے آن کیمرہ کسی سے بھی بات نہیں کی. ویسے اس نے وربلی پولیس کو بھی بتایا, اپنے وکلا کو بھی بتایا, اور جس طرح میں بھی ان کے گھر میں موجود تھا اس وقت, تو وہ ساری بات جو میں نے آپ سے کی ہے وہ FIR بھی درج کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس میں خاص کر جو اس طرح کی جو پولیس کا امیج خراب کر رہے ہیں جو پولیس والے, ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے. سر ماجد بشیر ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں اور کافی CIA میں ان کا ایک نام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی خاطر ماجد بشیر نے نرگس کو مارا ہوگا, یا کوئی ایسی جائیداد کے چکر میں,
جیسے عابد باکسر کا اسکینڈل آ گیا, اس سے پہلے آپ نے بتایا ایک انسپیکٹر جو ریٹائر ہو چکے ہیں رانا حسیب کے ساتھ اسکینڈل آیا, تو ان کے اسکینڈل تو آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھیں ماجد بشیر جو ہیں ان کے بارے میں تو نگار چودھری نے ابھی 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی, ہم نے انٹرویو کیا, ہاں وہ پریس کلب میں اس نے یہ کہا ہے کہ ماجد بشیر ایسی پارٹیاں ارینج کرتا ہے. یہ الزام نگار چودھری کا, میرا تو نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ نشہ بھی کیا جاتا ہے اور ڈانس پارٹیاں بھی کروائی جاتی ہیں. تو کیا پولیس افسران کا کام یہ ہے کہ وہ ڈانس پارٹیاں ارینج کریں؟ ماجد بشیر کو میں بھی بہت پرانا جانتا ہوں, وہ بہت اچھا کام کرتا رہا جب ایس ایچ اوز لگائے کئی علاقوں میں, اس نے بہت اچھا کام بھی کیا, لیکن کسی کو خراب ہوتے بھی دیر نہیں لگتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نرگس پر جو تشدد کیا ہے, اس حوالے سے ماجد بشیر کا کیا کہنا ہے. میں نے بھی اس کا موقف لینے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا موبائل بھی بند ہے اور ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. نرگس کا آپ نے کیا موقف دیا ہے؟ آپ ان کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں ابھی, تو کیا کہتی ہے نرگس اس بارے میں؟ کس حوالے سے؟ یہ جو ماجد بشیر نے ان پہ ظلم کیا ہے, وہ اس حوالے سے یہی کہتی ہے کہ پہلے بھی کئی بار لڑائی ہوئی لیکن صلح ہو گئی. بھائی تو کہتا ہے روز مارتا تھا. روز تو نہیں, جس طرح اس نے تصدیق کی ہے. نرگس نے خود بھی کہا ہے کہ 20 دن پہلے بھی جھگڑا ہوا, 1-2 تھپڑ مجھے مارے, لیکن پھر میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے اس بات کو چھوڑ دیا. اب سب سے اہم بات تو یہ کہ ماجد بشیر کو بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے, سامنے آنا چاہیے, اپنا بیان دینا چاہیے تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. ابھی جو نرگس نے الزام لگایا وہ پولیس افسران نے ایس پی کینٹ کے حکم سے پرچہ ہو گیا ہے اور وہ تھانہ ڈیفینس سی اس میں باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تفتیش بھی کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. سر ایسی عورتیں جو ایک ٹھیک ہے ان کا جو پیچھا ماضی ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا نرگس کا, لیکن ایک وہ عزت کی زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ ماجد بشیر. لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ ان ایسی عورتیں جو تھیٹر چھوڑ کر, ایسی رنگ رنگینیاں چھوڑ کر ایک 4 دیواری میں بیٹھ جاتی ہیں, تو پھر بھی ان کو لوگ ان کو پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کو معاشرے میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا. یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ وی آل آر گلٹی ان سم ون اسٹوریز. بے شمار لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن آپ بے شمار لوگ پیچھے آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے, بے شمار لوگ مجھے کہہ رہے ہوں گے, اور جو ہمیں برا کہنے والے ہیں کئی ان کو کہہ رہے ہوں گے. یہ ہماری دنیا کی ریت اور روایت ہے, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے. یہاں پہ تو نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں بات کر دی گئی ہے. تو یہ ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا کردار, دیکھیں کسی کا بھی اگر جو کردار ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے, بے شک ایسا ہی ہے, یا تو اس کو ہم اس وقت سمجھائیں یا اس کو کوئی نصیحت کریں جب وہ نصیحت لینا چاہے, یا وہ ہماری بات پر عمل کرے. باقی ہر بندے کا اپنا کردار ہے, آپ کا اپنا ہے, میرا اپنا ہے, نرگس کا اپنا ہے. بات ہم کر رہے ہیں تشدد کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ نرگس ہو یا کوئی بھی ہو, نگار چودھری ہو, whatever, کوئی بھی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی جو حرکات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور خاص کر جس طرح اس نے یہ الزام لگایا کہ وہ نشے میں آتا ہے, تو نشے میں ظاہر ہے یہاں پر آئی اسپیکر گرین ٹاؤن میں آپ کو یاد ہوگا ایک بندے نے اپنے گھر میں 6 افراد کو قتل کر دیا. ایسے ہی. تو یہ بے شمار ایسے لاہور میں واقعات ہو چکے ہیں جو نشے میں ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ماجد بشیر اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا سینئر صحافی شہراز صاحب کی بات. انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ماجد بشیر کے خلاف. اب اس پہ پولیس نے کہا ہے, ایس پی کینٹ نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا, ان کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا. اگر ماجد بشیر صاحب ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر ان کا اپنا کوئی موقف دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاصل ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.